بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین۔ اور اگر ہو تم فی ریب مما شک میں، اس چیز کی شک میں، نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی قرآن۔ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے، جو قرآن جو کتاب ہم نے آسمان سے اپنے بندے پر نازل کی ہے، بندے سے مراد عبد جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، کہ جو ہم نے اپنے بندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ تم کوئی صورت اس کی مثل۔ بِسُورَةٍ تا کے نیچے یہ تنوین ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی صورت، اس میں عموم پایا جا رہا ہے، کوئی بھی صورت قرآن جیسی تم لا کر دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں، یا اس قرآن کی کوئی ایک صورت کے مقابلے میں، یا پھر کسی ایک آیت کے مقابلے میں تم کوئی صورت یا آیت یا اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لا کر دکھا دو۔ اگر تم لا کر دکھاؤ تو تم سچے، اگر نہیں لا سکتے تو تم جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو، تم تو شک کر رہے ہو قرآن کے بارے میں، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو لا کر دکھا دو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات اور ہیں جہاں یہ چیلنج کیا کہ قرآن جیسا کوئی قرآن لا کر دکھاؤ یا کوئی صورت لا کر دکھاؤ۔ تو پہلے یعنی مکہ والوں میں سے جب ان کو پتہ چلا یہ قرآن میں چیلنج اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کہتے ہیں یہ مشہور قول ہے کہ انہوں نے ایک وقت کا جو مولوی صاحب تھے ان سے کہا کہ آپ کچھ کرو، یہ ہمیں چیلنج ملا۔ تو انہی میں سے ایک آدمی کہنے لگا یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے، میں یہ صورت بنا کر تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ یہ مشہور قول ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نا ایک کمرے میں بند کر دیا کہ تو نے جب صورت بنا لے گا نا اس وقت تجھے باہر نکالا جائے گا۔ ہوا کیا، وہ بیچارہ کافی عرصے تک کمرے میں بناتا رہا، سوچتا رہا، کرتے کرتے آخر کچھ دنوں کے بعد جب اس کو باہر نکالا، وہ دیکھ رہے تھے آج دیکھو کون سی صورت یہ بنا کر لایا۔ تو باہر نکل کر کہنے لگا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل لہو اذنان ولہ عینین۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے ہاتھی، تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے، اس کے 2 کان اور اس کی 2 آنکھیں۔ یہ اس نے جوڑنا شروع کر دی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا کہ قرآن کی مثل یا کسی بھی صورت کی مثل کوئی اور صورت بنا کر دکھا دیں۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر نہیں تم کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، نہ ماضی میں کر سکے نہ آئندہ زمانے میں تم کر سکو گے۔ دونوں زمانوں کی نفی کر دی، مستقبل کی بھی اور گزشتہ جو ماضی ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ آج تک نہ تم کر سکے اور نہ کر سکو گے۔ جب نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈر جاؤ اس آگ سے، اللہ تھی وہ جو وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں یا پتھر ہے، یعنی اس آگ جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن یا لوگ ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔ اب پتھر سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ گندگی کا پتھر ہوگا، جو جہنم میں گندگی کے پتھر ہوں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے
کہ جن پتھروں کی وہ دنیا میں پوجا کرتے تھے ان پتھروں کو ہی ان کے لیے ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اور یہ قول زیادہ راجح لگتا ہے کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ جن پتھروں کی وہ پوجا کرتے ہیں نا جہنم میں، یعنی قیامت کے دن جہنم میں وہی ان کے لیے ایندھن اور بالن کا سبب بن جائے گا۔ دوسرے مقام پر کچھ وضاحت کیا، یعنی جن پتھروں کی وہ پوجا کرتے تھے ان پتھروں کو پگھلا کر آگ بنائی جائے گی جس آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈر جاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن بھی انسان ہے اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو جہنم ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی بھی مومن مسلمان اس کے گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے، ان گناہوں کے سبب اتنی کہ ان کو سزا ملے گی، لیکن جو دائمی اور ابدی جہنمی ہے وہ کافر ہی ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی مشرک ہے اس کے لیے بھی ابدی جہنم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ باقی جتنا بڑا گناہ گار پاپی ہوگا ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیں گے، جنت میں داخلہ عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کرنے والا ہوگا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جو شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کرا۔ تو لہٰذا یہ جہنم مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے، اور قرآن کے بعض مقامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہونے کے ناطے گناہ گار ہے، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، اس کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہیں اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ یہ محدثین کا بھی موقف ہے اور یہ مفسرین کا بھی، کہ مومنین جو مسلمین یعنی جو بھی مسلم ہے اس سے جو گناہ ہوئے ان گناہوں کی سزا اس کو ملے گی، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ اور ابدی جہنمی کون ہے؟ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے جو ابدی جہنمی ہے۔ فرمایا یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے۔ قرآن میں اگر دیکھا جائے نا اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں عمل صالح کا بھی ذکر کیا، ایمان لانے کے ساتھ صالح اعمال کیے۔ فرمایا نا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا حقیقی معنی میں، اور اس کے بعد پھر اس نے صالح اعمال بھی کیا۔ یعنی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد صالح اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ فرائض جو ہے شریعت میں ہے ان کی ادائیگی ضروری ہے، صالح اعمال جو ہے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ ضروری ہے۔ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح، یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تصدیق بالقلب، دل سے وہ تصدیق کرے کہ یہ قرآن، یہ شریعت اور یہ برحق ہے اور قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کو تسلیم دل سے کرنے کے بعد پھر زبان سے اقرار کرے، اور اقرار کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کرے۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کلمہ پڑھتا ہے، صدقے دل سے کلمہ پڑھے اور زبان سے پھر اس کلمے کی ادائیگی کرے، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے عمل کے ساتھ، تو پھر اس کا ایمان اور اسلام مکمل ہے۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے صالح اعمال کیے۔ کیا خوشخبری؟ کہ ان لہم، بے شک ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تاجری بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغوں کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما رزقوا، جب بھی دیا جائے گا ان کو رزق، منہا، اس میں سے، یعنی اس جنت میں سے، من ثمرۃ، کوئی بھی رزق، کوئی بھی پھل، رزقن یعنی پھلوں میں سے کوئی بھی رزق، پھلوں کے ذریعے جو بھی ان کو عطا کیا جائے گا، قالوا، تو اس رزق کو، ان پھلوں کو دیکھ کر کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کیا یہ وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے؟ یعنی اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ وہی لگتا ہے جو دنیا میں بھی ہمیں دیا گیا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ تھا اس کے ساتھ ملتا جلتا۔ اس کے دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے، ایک تو یہ ہے کہ جو جنت کے میوے ہوں گے وہ ہم شکل ہوں گے،
تو جنتی دیکھ کر کہیں گے یہ تو تقریباً ملتے جلتے ہیں، آپس میں یہ میوے ملتے جلتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم کہ دنیا کے ساتھ یعنی شکلاً مشابہت دیں گے، ذائقے کے اعتبار سے تو وہ جنت کے پھل اور دنیا کے یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو ذائقہ بڑھایا جاتا نا، خربوزہ ہے اس کو ٹیکا لگا کر ذائقہ بڑھایا جاتا ہے اس کا۔ جنت اور اس کے جو میوے ہیں وہ تو قدرتی طور پر میٹھے ہوں گے، یعنی ذائقے کے اعتبار سے ان کی مثال نہیں ہم دے سکتے، شکل و صورت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا، مفسرین نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہیں ان کو دیکھ کر کہیں یہ تو دنیا میں جو ہم آم ہے، انگور ہے، ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا۔ انگوروں کے باغ ہوں گے اور اسی طرح کھجوروں کے باغات ہوں گے، یہ ساری چیزیں، تو اس اعتبار سے وہ کہیں گے یہ وہی ہے، ملتا جلتا، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے۔ لیکن ذائقے دنیا اور جنت کے پھلوں کے ذائقوں کا یعنی مقابلہ اور نہیں کیا جا سکتا، تو نہ ان کا تقابل ہوگا۔ فرمایا بَعُتُوبِهِ متشابیہ، کہیں گے کہ یہ تو ملتا جلتا ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا، اس میں، ازواج مطہرۃ، بیویاں ہوں گی پاک۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا کی جو عورتیں ہیں اب ان کے کئی معاملات ہیں، نفاس کا معاملہ ہے، حیض کا معاملہ ہے، اور اسی طرح یہ طہارت، پاکیزگی اور ناپاکی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جنت کی جو حوریں ہیں وہاں یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوگا، ماہواری وغیرہ آنا یا اس طرح کا، بالکل پاک بات، ہر طرح کی علائش سے وہ پاک ہوں گی عورتیں، وہ حوریں ہر طرح کی یعنی کہ پلیدگی سے وہ پاک ہوں گی۔ اور دوسرے نمبر پر ازواج مطہرۃ، پاک باز، یعنی ہر وقت پاکیزگی میں رہنے والی ہوں۔ اور اسی طرح مرد ہے، ان کو بھی وہاں یعنی حوروں کے ساتھ صحبت کے بعد غسل کی ضرورت وہاں نہیں پڑے گی، اور نہ اس طرح کا معاملہ ہوگا وہاں، نجاست کا معاملہ نہیں ہوگا وہاں، نہ جراثیم یا نہ اس طرح کا، ایک یعنی ایسے اس کو ذائقہ ایک ہوا کی طرح محسوس ہوگا، بس اس کا کوئی وجود نہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا جنت میں ایسے۔ فرمایا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک فرشتہ آواز لگائے گا، جنتیو تم نے اب جنت میں ہمیشہ رہنا، جہنمیوں تم نے اب جہنم میں ہمیشہ رہنا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اور جہنمیوں کی موت کو ان کے سامنے لا کر ذبح کر دیا جائے گا، ایک میڈے کی شکل میں لا کر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور جب موت کو ذبح کیا جائے گا، فرمایا یہ جہنمی لوگ جو ہیں وہ غم میں زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو سمجھ آ جائے گی اب اس جہنم کے چھٹکارے سے موت بھی نہیں ہے۔ جنتی خوشی میں بڑھ جائیں گے کہ اب ہم نے جنت میں ہمیشہ ٹھہرنا، ہمیں کوئی نکالے گا نہیں جنت سے، اور نہ کسی کا دل چاہے گا نکلنے کا۔ تو یہ موت اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جو جنتی ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ٹھہریں گے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ ایسے کہ جو گناہ گار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن نکال دے گا، اور اس کے بعد جن پر ابدی جہنمی کا حکم ہوگا کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتے، ان یضربا، کہ بیان کرے، مثلاً کوئی بھی مثال، ما بعوضۃ، جو مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس کے بھی اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب مکھی اور مکڑی کا ذکر کیا نا، مکھی اور مکڑی کا، تو کافر لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو، کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، ہمارا رب وہ ہے جو عرش پر ہے، اتنی بڑی ذات ہو کر ایک مکھی کی مثال اور ایک مکھی کا ایک مکڑی کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض کیا تھا کافروں نے، ان کے اعتراض کا یہ جواب ہے، ان کے اعتراض کا یہ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، ما بعوضۃ، ایک مچھر کی، فما فوقہا، بس جو اس کے بھی اوپر، یعنی مچھر سے بھی حقیر سے حقیر چیز اس کی مثال بیان کریں۔ وہ مُثِّلَ لَهُ، جس کی مثال بیان کی جا رہی اس کو دیکھا جاتا ہے، مثال بیان کرنے والے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اب مثال بیان کرنے والی وہ تو اللہ کی ذات ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس کے ساتھ مثال بیان کی جا رہی، وہ جن کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک حقیر قطرے سے پیدا ہونے والا وہ کافر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے،
جس کے لیے مثال پیش کی جا رہی ہے وہ تو حقیر ہے نا، اگرچہ مثال بیان کرنے والی ذات وہ سب سے بڑی ذات، دیکھنا یہ ہے کہ مثال کن کو بیان کی جا رہی ہے، وہ تو حقیر ہے۔ وہ کافر لوگ جو اعتراض کرنے والے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ اتنے حقیر قطرے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال ما بعوضۃ جو مچھر کی ہو، فما فوقا یا اس کے بھی اوپر، فم الذین بس لیکن وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، فیعلمون بس وہ تو جانتے ہیں، انہ الحق بے شک یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون بس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا مثلا اس مثال کو بیان کرنے کے ساتھ، یضل بہ کثیرا وہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جو قرآن پر ایمان لائے اور اس کو سمجھ لیا اللہ نے ان کو ہدایت عطا کر دی۔ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہی قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت، یعنی جو ہدایت لیتا ہے اللہ اس کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ۔ وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں گمراہ وما یضل اور نہیں وہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو، یہ نسبی حالت ہے یعنی فاسقوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ جس کا اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا، ان یوصل کہ ملایا جائے، مراد رشتہ داری ہے، رشتہ داری کو ملانا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا یہی رشتہ ہے، جب اس رحم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو اللہ نے جسم عطا کیا اور یہ ایک مجسم بن کر اللہ تعالیٰ کی کمر کو پکڑا اور کہنے لگی یہ رشتہ داری کہ اے اللہ مجھے بنایا تو ہے لیکن میرے لیے حکم کیا ہے، فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، تو لہٰذا رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کی جائے نہ کہ توڑی جائے۔ امر اللہ بھی ان یوصل کہ ملایا جائے، ویفسدون اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون خسارہ پانے والے۔ کیف تکفرون باللہ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ فاحیاکم بس تمہیں زندہ کیا اس نے۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنے وجود کی طرف دیکھ لو، اپنے یہ جسم اور روح اور یہ شکل و صورت کی طرف دیکھ لو، پھر بھی تم کفر کرتے ہو۔ فرمایا کس اعتبار سے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم جب کہ تھے تم امواتن مردے فاحیاکم اس نے زندہ کیا تمہیں۔ اچھا زندہ کرنے سے پہلے مردے کیا مطلب، یعنی اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، ایک انسان اس کا نام و نشان ہی نہیں، یہ بالکل مٹا ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہ علم نہیں تھا اور نہ اس کا نام و نشان تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا، فاحیاکم زندہ کیا، یہ دنیا کی زندگی مراد ہے۔ ثم یمیتکم پھر وہ مارے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا۔ اب دو ہی زندگیوں کا ذکر کیا، دو ہی موتیں ہیں، یعنی زندہ ہونے کے بعد زندگی سے پہلے جو نام و نشان نہیں تھا، ایک وہ موت اور اس کے بعد زندگی ملی، پھر اللہ نے موت عطا کی، پھر دوبارہ زندہ جب قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے دوسری زندگی ملے گی۔ ثم یمیتکم پھر وہ مارے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ والذی وہی ذات ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ثم استوی پھر مستوی ہوئے، الی السماء آسمان کی طرف۔ اس کا معنی ایک یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے، دوسرا معنی اللہ تعالیٰ چڑھے، تو اس سے سب سے بہتر ترجمہ مستوی ہوئے، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چڑھے آسمان کی طرف۔ اب کیسے چڑھے اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ اس طرح چڑھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، جب پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ اب کیسے آتے ہیں ہم حالت نہیں بیان کر سکتے، قدرت کے اعتبار سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے جسامت کے اعتبار سے آتے ہیں، یہ کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایمان لانا ہمارا ضروری ہے
کیونکہ حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مستغفرین، حل من مسترزقین، حل من مستشفین، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے، ہے کوئی رزق کا طالب مجھ سے رزق مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، یعنی آسمان دنیا پہ آ کر۔ جس طرح وہاں ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے، اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ آسمان پر کیسے چڑھا، متوجہ ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے آسمان کی طرف، فسواہن، بس برابر کیا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو۔ تو اس سے ثابت ہو رہا پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا، پہلے زمین کو بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اس زمین کو ہم نے اس کے بعد یعنی آسمان کو بنانے کے بعد بچھایا۔ اب وہاں ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ زمین کو اللہ نے پیدا پہلے کیا تھا لیکن اس کو ہموار بعد میں کیا، آسمان کو بعد میں بنایا، زمین پہلے بنی ہے۔ جیسے یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ زمین کو بنانے کے بعد اللہ آسمان کی طرف مستوی ہوئے، فسواہن، پس برابر کیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو۔ جس طرح آسمان 7 ہے اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ قرآن میں مثلہن کا ذکر آتا ہے، آسمان 7 آسمانوں کی طرح ان کی مثل ہم نے 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالشت زمین کسی کا، یعنی وہ ایک بالشت زمین کا حصہ اپنے قبضے میں لیا ہوگا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا بوجھ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ 7 زمینوں کا ذکر آتا ہے اور قرآن میں مثلہن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، تو لہذا ثابت ہوا کہ جس طرح 7 آسمان ہے اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ ہر دوسرے آسمان کے درمیان 50 سال کی مسافت کا فاصلہ، 50 سال مسافت کا فاصلہ ہے ہر دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان کے درمیان، دورانیہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت۔